حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان پر یہ 5 نشانیاں اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب، کیوں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کا وقت بدلنے والا ہو اور برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے آخر کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی آپ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اس انسان کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان قریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی، کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے ان 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 نیکیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 نیکیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے اور اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس پر کامیابی اور کامرانی کا دروازہ کھلنے والا ہے اور اس کی زندگی میں ایک نیا روشن رستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے، ان کو اپنی رحمت کے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اور اگر آپ کی آنکھ بھی نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بھی بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جسے دین کا علم عطا کر دے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ اس مصیبت میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس شخص کو دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہوا، حالانکہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آخر صرف میرے ہی مقدر میں کیوں لکھی ہیں؟ لوگ اکثر دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایسا سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک مسلمان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔
مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کو کفر سخت ناپسند ہے۔ اسے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کہیں زیادہ دکھ، درد اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تاکہ اس کے درد کم ہو جائیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جانا آ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، ہر وقت کہتے پھرتے ہو کہ اللہ اپنے انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اگر اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑتی ہے؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ وہ کتنا مضبوط ہے۔ بالکل اسی ہی طرح اللہ نے مجھے آزمایا تھا۔ جب میں نے اللہ کی آزمائش پر اترا تو اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے آگے کسی قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کسی کے قدموں کی آواز ہے؟ تو اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آواز جنت میں گونجتی ہے؟ اس پر حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ یہ عمل آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال، میں نے تمہیں کون سا عمل بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی نے جواب دیا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اسی لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کر لیتا ہوں تو پھر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے۔ تو اے شخص، یاد رکھنا کہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ سو تم پر پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان کے چہرے پر شادابی اور رونق آنے لگ جائے تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آنے لگ جاتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ پھر یہ انسان ہر وقت دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اس انسان سے بڑا پرسکون انسان اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی غم کبھی اسے چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ وہ ہر وقت ہر حال میں مسکرانے لگ جاتا ہے، اور ایسا انسان ہر حال میں خوش نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دیتی ہے، اور اب وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے، اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی امید بھی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، قناعت۔ ناظرین، قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے جتنا مل جائے اس پر راضی رہنا، زیادہ حرص و لالچ سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے سے خرچوں میں کمی آ جاتی ہے، جس سے مال و رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل سے حرص و لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کے بعد زیادہ مال آتا ہے تو وہ اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگ جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص پھر کبھی شکوہ و شکایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے جو بھی اللہ کرتا ہے وہ بہتری کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا چکا ہوں، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبریل علیہ السلام منادی کرتے ہیں کہ یہ بندے اللہ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس منادی کو سن کر 7 آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ فلانا شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ آسمان کے تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔
تو ناظرین، جس انسان کو اپنی 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے اب بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حصہ و امان میں رکھیں، برے وقت سے ہمیشہ بچا کر رکھیں اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔